بیت المقدس کیوں بلایا گیا؟ یہ بڑی کمال کا کوسچن ہے کہ اگر رب نے اپنی بارگاہ میں بلانا تھا تو یہ بیت المقدس کا ٹریول کیوں کروایا گیا؟ ایک ایسی جماعت قائم کی گئی کائنات میں، اس سے زیادہ مبارک جماعت کوئی نہیں ہوئی، اور وہ جماعت ہوئی، وہ نماز ہوئی بیت المقدس میں کہ جب سارے انبیاء صف بنا کر کھڑے ہیں، اور اب حبیب پاک جب وہاں جاتے ہیں تو جبریل امین نبی پاک کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیتے ہیں صف بصف کھڑے ہیں انبیاء، صف بصف کھڑے ہیں انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ اور بریلی کے تاجدار سے پوچھو کہ یہ نماز کیوں ہوئی تھی، واٹ از دا ریزن ٹو میک دیٹ بیوٹیفل جماعت، جو سیکرڈ جماعت، دنیا کی سب سے مقدس جماعت، یہ کیوں ہوئی تھی؟ اس کی وجہ امام عشق و محبت عشق والی زبان میں فرماتے ہیں کہ نماز اقصا میں تھا یہی سر، عیاں ہو مانائے اول آخر۔ کہتے جو اقصا میں جماعت ہوئی تھی نا، اس میں ایک راز تھا، اور وہ راز یہ تھا کہ پتہ چل جائے کہ اول کون ہے، آخر کون ہے، افضل کون ہے، مفضول کون ہے، آقا کون ہے اور اس کے پیچھے کون ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے نماز اقصا میں تھا یہی سر، عیاں ہو مانائے اول آخر، ہے دست بستہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، جو پہلے سلطنت انبیاء کر گئے، وہ سارے ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے ہیں۔ سب کو بتا دیا گیا کہ رب کا حبیب کون ہے، سب کا آقا کون ہے۔ گویا یہ منظر اس وقت ظاہر ہو گیا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ مسجد اقصی میں جب نبی پاک علیہ السلام پہنچے نا، تو اب وہاں پر نبیوں نے خطبہ دیا۔ اب ذرا خطبہ سنیے گا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے خطبہ دیا، الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا، تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا، الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما، تمام تعریف اللہ پاک کے لیے جس نے مجھے کلام کا شرف بخشا۔ تیسرا خطبہ دیا حضرت داؤد علیہ السلام نے، آپ نے کہا الحمدللہ الذی خولنی ملکا، تمام تعریف اس اللہ پاک کے لیے جس نے مجھے سلطنت عطا فرمائی۔ تمام انبیاء آتے رہے، خطبہ دیتے رہے۔ اب جب نبی پاک علیہ السلام کی باری آتی ہے، اللہ کے حبیب کی باری آتی ہے، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی خطبے کے دوران سنو اے امتیوں، تمہارے آقا تمہیں اس شاندار محفل میں بھی نہیں بھولے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کس کوالٹی کی وہ محفل ہوگی۔ کائنات کے سارے بہترین، سب سے بہترین افراد جمع ہیں، اللہ کے حبیب خطبہ دے رہے ہیں، اور آڈینس کون ہے؟ انبیاء ہیں۔ سب اپنی اپنی بات کر گئے نا۔ سنو نبی پاک نے آگے کیا فرمایا۔ اللہ کے نبی کہتے تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے جس نے میری امت کو بہترین امت بنایا، جو لوگوں کے لیے نکالی گئیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے میری امت کو سب سے افضل بنایا۔ تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے میری امت کو اول بھی بنایا۔ اول کیوں؟ کہ ساری امتوں میں سب سے پہلے جنت میں نبی پاک کی امت جائے گی، اور میری امت کو آخر بھی بنایا کہ یہ امت دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخری امت ہے۔ اللہ اللہ، ایسی محفل تھی، اور آقا ذکر کس کا کر رہے ہیں؟ پہلے سوچو، ذکر کرنے والا کون ہے، سننے والا کون ہے، اور ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، تو کجا من کجا۔ کیسا روحانی تعلق ہے، ہم میں سے تو کوئی اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا، کروڑوں اربوں امتی نے بعد میں آنا تھا۔ آقا معراج کی رات بھی اپنی گناہگار امت کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ ارے بتاؤ، جو دنیا میں امت نہیں آئی اس کا پہلے خیال رکھ سکتا ہے تو خود پردہ فرما جائیں تو بعد میں آنے والی امت کا خیال کیوں نہیں رکھ سکتا ہے؟ وہ آج بھی مدد فرماتے ہیں، وہ آج بھی نگاہ فرماتے ہیں، وہ آج بھی امت کا خیال رکھتے ہیں۔ اور سنو، انشاءاللہ بروز قیامت بھی ہماری شفاعت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔